آج اسلام آباد ہائی کورٹ سے میں نے میرے خلاف درج جو مزید 7 مقدمات تھے ان میں آج مجھے پروٹیکشن مل گئی ہے۔ ڈی پی میں جتنے بھی مقدمے میرے خلاف درج ہوئے ہیں ان تمام میں یہ 7 رہتے تھے جو ابھی باجوڑ اور نوشیرہ اور کوارٹ میں درج ہوئے۔ اس سے پہلے کی جتنے مقدمات ہیں اللہ کی فضل سے پشاور ہائی کورٹ نے ان تمام مقدمات میں نے وہاں پہ چیلنج کیے اور پشاور ہائی کورٹ نے ان تمام ایف آئی آروں میں مجھے انٹرم ریلیف دے کے پولیس کو کسی قسم کی گرفتاری سے منع کیا ہوا ہے۔ آج کی ان کیسز کے اس آرڈر کے بعد جو ہے وہ میری فی الوقت گرفتاری کا جو خدشہ ہے وہ ٹل گیا ہے۔ آگے جب مزید کنونشن ہوں گے اور یہ نئے پرچے دیں گے تو تب دیکھیں گے۔ جو ڈی ایس پی تھا وہ پولیس والوں کو کہہ رہا تھا سپاہیوں کو کہ جی مجھے حراست میں لیں، لیکن سپاہیوں نے اور تھانے داروں نے جو ہے وہ احترام کیا میرا، کیونکہ پٹھانوں میں یہ ایک رواج ہے کہ مہمان کی عزت کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نکلے، پیچھے پولیس بھاگی۔ اب یہ ایک بڑی لمبی داستان ہے کہ ہم کس طرح گاڑیاں تبدیل کرتے کرتے پہاڑوں میں پہنچے اور پھر پہاڑوں میں پہنچتے پہنچتے ہم افغانستان کی سرحد پہ پہنچ گئے اور نہ بجلی تھی نہ گھر تھا نہ کوئی یہ۔ بہرحال گلظفر خان چونکہ مامون کے علاقے سے باجوڑ سے ہمارے ایم این اے بھی ہیں، ڈسٹرکٹ صدر بھی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، تو کہیں پہ جب کال نیٹ ورک مل جاتا تھا کال کر کے رابطہ کر کے راستے ہم پوچھا کر رہے تھے، ان کو بھی بہت سے راستوں کا پتہ نہیں تھا۔ تو یوں ہم نے کوئی 6-7 گھنٹے گزارے۔ میں وہاں سے جب روانہ ہوا تو پھر باجوڑ کے اور بھی روڈوں پہ تو جانا ہے، روڈ سارے انہوں نے بند کیے ہوئے تھے، تو کہیں پر اللہ نے جو ہے ان کی دماغ معاوف کیے، کہیں پر پولیس والوں نے پہچان کے بھی مجھے راستہ دے دیا۔ وہ اس طرح ہو گئے جیسے ان کو پتہ ہی نہ ہو۔ اور پھر جب آگے ہم دیر میں داخل ہوئے تو پھر دیر میں پھر مسئلے تھے، دیر سے ہم پھر ملاکنڈ میں داخل ہو گئے۔ ملاکنڈ میں ہم نے پھر مزید 2-3 گھنٹے جو ہیں گزارے اور یوں ان تمام صعوبتوں کے بعد کئی موٹر سائیکل پہ سواری کی، کہیں پہ پیدل چلتے گئے، ناکوں کے ساتھ سائڈوں پہ پیدل چلتے گئے، لیکن یہ ہے کہ ہم وہاں سے نکلے تو یہاں میں کوئی 11 بجے لگ بھگ اسلام آباد پہنچا، تو اسی دن ہمارا کوارٹ کا کنونشن تھا۔ تھکا ہوا تھا لیکن کوارٹ میں لوگ ہمارا انتظار کر رہے تھے، دوسرا جو ہے وہ سارے راستے انہوں نے پھر بند کیے ہوئے تھے، تو وہی آنگ مچولی کھیلتے ہوئے ہم کنونشن میں منہ چھپا کے موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے پہنچ گئے۔ اچھا، اس دوران جب آپ وہاں پہ اتنے 6-7 گھنٹے کی ڈرائیو تھی، ایک تو یہ بڑا دہشت گردی بھی پاکستان میں اور خاص کر وہ ایریے جو ہے بڑے انسیکیور ہیں، آپ کو کچھ ہو جاتا تو آپ کا کلیم کس طرف جاتا؟ دوسری اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت رکھے۔ دوسرا یہ بتائیے کہ 6-7 گھنٹے کے دوران کچھ کھانے کے لیے بھی ملا یا بھوکے پیاسے یہ سارا ٹریول کرتے رہے؟ جیبوں میں بسکٹ پڑے تھے وہ ہم نے کھائے، اچھا، اور وہ جو علاقہ تھا نا وہ اسپیسیفک طالبان ایریا تھا، ملیٹنٹس کے پہاڑوں میں، ہمیں اندیشہ تھا کہ کہیں ان سے مٹ پیٹ نہ ہو جائے، لیکن بہرحال وہ بھی جاتی تو میرا خیال ہے کہ وہ ہمیں ناپسند نہیں کرتے، وہ احترام کرتے آپ کا۔ اچھا خیال ہے۔ اچھا، ایک بات بتائیے گا کہ اپنے جلسے میں ایک ڈی پی او باجوڑ کو کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ کو بواسیر ہو، آپ سمجھتے نہیں کہ بواسیر کہنے کے اوپر بھی آپ کے اوپر کوئی مقدمہ نہ درج کر دے؟ کر دیں، ابھی تو بواسیر بولا ہے، میں پرچے کا موقع بھی دوں گا، ابھی انشاءاللہ زبان کھولوں گا، کیونکہ اس نے جو پرچے کیے ہیں، جو ابھی آپ کو پتہ ہے انہوں نے ہمارے ایک ایم پی ہیں اجمل خان، اس کے چھوٹے چھوٹے بچوں پہ 3 MPO لگوا دیا، ابھی تک پکڑ دکڑ جاری ہے باجوڑ کے لوگوں کی۔ قصور کیا ہے؟ ہمارا قصور کیا ہے؟ جتنے کنونشن کیے ہم نے، کہیں پر ایک سپاہی کی انہوں نے ہمیں سیکیورٹی نہیں دی خیبر پختونخوا میں، لیکن کہیں پر کسی نے سنا کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے کوئی ایک گملہ توڑا ہو، کوئی ایک پتھر کسی پہ مارا ہو، جبکہ راستے انہوں نے روکے، سڑکیں انہوں نے کاٹی، پانی انہوں نے جو ہے ہماری جہاں پہ پنڈال تھے وہاں پہ پانی جو ہے پہنچایا یا پھینکا، ورکروں کی پکڑ دکڑ کی، لاٹھیاں برسائی، گولیاں چلائی دیر میں ہم پہ، 3 ہمارے ورکر زخمی ہوئے، شیلنگ کی مجھ پہ۔ یہ کیا کر رہے تھے؟ یہ کیوں اتنے پاگل ہوئے ہیں؟ اچھا مروا سر، ایک صاحب سوال یہی سوال ہے کہ آپ آج کل آپ کو اتنی مشکلات ہیں، اس کے باوجود بھی آپ ہر جلسے میں پاک فوج زندہ باد کا نعرہ بھی لگا رہے ہیں،
اور ایک میسیج دے رہے ہیں کہ فوج ہماری ہے، یہ ملک بھی ہمارا ہے. یہ تمام تر ان حربوں کے باوجود بھی آپ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، جب انہوں نے نعرہ ہی لگا دیا ہے سب کچھ اداروں کی رسپیکٹ کے لیے ایک میسیج دیا جا رہا ہے. لیکن یہ کون سی قوتیں ہیں جو نہیں پھر پی ٹی آئی کو آگے آنے دے رہی؟ یہ جو بھی قوتیں ہیں ان کے آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے. یہ پاکستان کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. آخر کیوں کر آپ کروڑوں پاکستانیوں سے یہ حقوق چھین سکتے ہیں اور کیوں چھین رہے ہیں؟ نواز شریف کو لانے کے لیے تاکہ وہ وزیر اعظم بن جائے. ایسا ظلم کہیں ہوتا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ پولیس، یہ عدالتیں، یہ ایگزیکٹو، یہ تو اب آشکارا ہوا کہ یہ تو تنکے کے سہارے پہ کھڑی تھی. یہ نظام جو ڈے گیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے ورکر اس ملک کے معزز باعزت شہری ہیں، بنیادی حقوق ان کو حاصل ہیں. میں ابھی جتنی بھی اضلاع میں گیا ہوں، پولیس نے وہ پولیس گردی کا مظاہرہ کیا. کل کوارٹ میں ہم گئے، یہی حالت کوارٹ میں. میرے 4 وکلاء کو انہوں نے ابھی تک بند کیا ہوا ہے. ان پہ FIR کی ہوئی، جو میرے دفتر کے لوگ ہیں، آپ سب جانتے ہیں ان کو. اور جس گاڑی میں ریلی کی قیادت کر رہا تھا وہ گاڑی بھی ابھی تک ان کے پاس بند ہے. آخر کیوں؟ میں کوئی دہشت گرد ہوں؟ میں کوئی دشمن ملک سے آیا ہوں؟ میں کوئی دہشت گردی کی کارروائیوں میں جا رہا ہوں؟ رول آف لا کی بات کر رہے ہیں، پاک فوج زندہ باد کی بات کر رہے ہیں. آخر کیوں آپ ہمیں سانس لینے نہیں دے رہے ہیں؟ اور اگر ان کا یہ رویہ اسی طرح رہا تو میرا جو یہ اعتقاد ہے اور ایمان ہے کہ پاکستان زندہ باد، میں یہ سمجھوں گا کہ جو بھی شخص پاکستان میں پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگانے والا ہے، جو محب وطن ہیں، یہ ظالم نہیں چاہتے ہیں کہ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگانے والے کوئی بچے. سر سوال یہ ہے کہ آپ 10 سال سے حکومت KPK کے اندر PTI کی ہے، اس کے باوجود پولیس والے PTI کے اوپر بھی اتنا تشدد کر رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ PTI نے جو سب سے اچھا کام کیا خیبر پختونخوا میں وہ پولیس ریفارمز تھے. KP کی پولیس نے سن 2013 سے لے کر 2022 تک جو عزت کمائی، جو محبت کمائی، جو اپنے قوم، اپنے لوگوں کا اعتماد کمایا، وہ ایک ضرب المثل تھا. ہم دل سے اپنی خیبر پختونخوا کی پولیس کے ساتھ محبت رکھتے تھے. ہمیں ان کے شہداء کا بھی احساس تھا. ان کے ساتھ ہونے والی کسی قسم کی دہشت گردانہ کارروائیوں پہ ہم ان کے ساتھ شامل ہوتے تھے، ان کے غم میں برابر کے شریک تھے. پھر ان کی تنخواہوں میں اضافے کے لیے، ان کے سروس سٹرکچر کو بہتر کرنے میں، پولیس کو آزاد کرانے میں، پولیس ایکٹ آیا 2016 میں، یہ PTI گورنمنٹ کا کارنامہ تھا. بہت اچھے IG دیے اور یہ ساری چیزیں جو ہیں ہزاروں کی تعداد میں پولیس بھرتی ہوئی. لیکن ایک IG کیا آیا، انور حیات، اختر حیات گنڈاپور، اس نے پوری بلڈنگ ہی گرا دی. وہ پوری توقیر، وہ عزت، وہ محبت، اس کو ملیہ میٹ کر دیا. لوگوں کے گھروں میں گھستے ہیں، لوگوں کی عورتوں کی چادر چاردیواری کا تقدس پامال کرتے ہیں. یہ کوئی انسانیت تھی جو باجوڑ میں یہ کر رہے تھے میرے ساتھ یا میرے ساتھیوں کے ساتھ، یا کل کوارٹ میں. اور جو 2 RPOs ہیں جو ان علاقوں کے ہیں، میں اپنے تئیں ان کو بڑا معزز اور بڑا ہی اپرائٹ پولیس افسر سمجھتا تھا. لیکن اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ بھائی یہ اور بھی ریجنز ہیں خیبر پختونخوا میں، وہاں بھی RPOs ہیں. اس طرح تو نہیں ہوتا ہے. غیر انسانی رویوں پہ آپ اتر آئے ہیں. IG خیبر پختونخوا جو ہے اس نے پولیس کا ستیہ ناش کر دیا ہے. اور پولیس ڈسپلن فورس ہے، افسران کے تحت احکامات کے تحت یہ کارروائیاں کرتے ہیں. جو DPOs ہیں، بہت سارے رسپیکٹڈ DPOs نکل آئے، وہ RPOs محترم بن گئے جن کے بارے میں ہم نے سوچا ہی نہیں تھا. تو لہٰذا پورے KP کو اس طوائف الملوکی میں جھونکنے والا، پولیس کو پولیس سے غنڈہ بنانے والا یہ اختر حیات گنڈاپور ہے جو IG خیبر پختونخوا ہے. اور ہم اگر اس نے ہمارے PTI کے خلاف یہ مذموم حرکتیں بند نہ کی تو آئندہ ہماری کنونشن میں اختر حیات سے شروع ہوں گی اور اختر حیات پہ